میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے فوج کے شہداء کی تکریم نہیں کرتا۔ میں جس علاقے سے ہوں، میرے ہر گاؤں میں شہید ہیں، ہر گھر میں غازی ہیں، اور فوج ہماری ہے۔ جیسے عمران خان کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، ان کے شہداء ہمارے بچے ہیں۔ میں یہ بات بالکل ببانگ دوحل کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، عمران خان کے جو خط کے مندرجات ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں، ان پہ غور کرنا ضروری ہے۔ ان مندرجات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی تضحیک فیل کرے یا یہ کہے کہ وہ چارج شیٹ ہے، وہ چارج شیٹ نہیں ہے، وہ تلخ حقائق ہیں۔ حقائق اتنے تلخ ہیں کہ الفاظ ان کی تلخی کو کم نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو ملک میں عدم استحکام سے بینیفیشری ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ملک میں عدم استحکام رہے، معاشی جمود رہے، لیکن ان کا اقتدار چلتا رہے۔ عوام کے مفاد کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ نہ وہ عوام کے ووٹوں سے بنے ہیں، نہ ہی ووٹوں کا کوئی بھار ہے ان کو۔ وہ جس راستے سے آئے ہیں وہ اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو واپس کیا جائے۔ پاکستان میں آئین معطل ہے، بنیادی شہری حقوق معطل ہیں، ان کو بحال کیا جائے۔ پاکستان میں میڈیا کو آزاد کیا جائے تاکہ سوال ہوں۔ پاکستان میں عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کو بحال کیا جائے تاکہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اور پاکستان کی معیشت آگے چلی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سیاسی کاموں کی بجائے اپنے اصل کام کی طرف لوٹیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے فوکس کریں۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کا مسئلہ بہت سنگین ہو گیا ہے، اور یہ مسئلہ صرف ایک پارٹی کا، ایک شخصیت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے۔ معاشی جمود پاکستان کا مسئلہ ہے، عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ ایکسس کو جس طرح سے روکا گیا ہے، یہ صرف ہماری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تنقید عوام میں، جمہور میں ہوتی ہے۔ ہم ریاست کے شہری ہیں، ہم کسی سلطنت کے سبجیکٹس نہیں ہیں، ہم محکوم نہیں ہیں، ہم رایا نہیں ہیں، ہم آزاد شہری ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک ہمارے سیاسی حقوق کی ضمانت کے طور پہ اور ہمارے بنیادی حقوق کی ضمانت کے طور پہ بنایا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا۔ فلسطین کے ساتھ ہماری جو سٹینڈنگ ہے وہ جو قائد اعظم کے ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں یہ مسائل ہیں، ان سے آنکھیں چرانے سے کام نہیں بنے گا جی۔ اس پہ غور کرنا ہوگا، اس پہ مل کے آگے بڑھنا ہوگا، اور سب کو اپنی ناک سے، اپنی انا سے اوپر بڑھ کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر کہ پاکستان کی بات کرنا جرم ہے، پاکستان کے آئین کو بحال کرنا جرم ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے بات کرنا جرم ہے، تو جناب ہم وہ جرم بار بار کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ آپ نے اسے جیل میں ڈیٹین کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں نظریہ بن کے، خواب بن کے دھڑک رہا ہے۔ خواب آنکھوں سے، دماغ سے نکالے نہیں جاتے۔ آپ عمران خان کا بیان نہیں چلنے دیتے، آپ میڈیا پہ اس کی کوئی فلم نہیں چلنے دیتے، کوئی آواز نہیں آنے دیتے۔ آپ ان کی پارٹی سے اس طرح خوفزدہ ہیں کہ 8 فروری جو کہ کل ہے، آج سے آپ نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، پرسوں سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، ورکرز کو اٹھا رہے ہیں۔ وہ آپ کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کا عزت کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ عدالتوں میں ججوں کی نوکریوں پر لگنے والی لوٹ، سیل اور منڈیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں۔
पाकिस्तान में निज़ाम अदल का तहस नहस होना हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक तबाहकुन बात है। वो मुल्क, वो रियासत कभी भी नहीं चल सकते जिसमें निज़ाम अदल ना हो, जिसमें अदालतें फ्री ना हो। हम बादशाहत के दौर में नहीं रहते हैं, ना ही हम किसी को बादशाह तस्लीम करते हैं, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई भी शख्सियत हो। हम आइन और जमहूर के ख्वाब देखने वाले हैं। हम जमहूरियत की सपोर्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आइन मुल्क में जो भी मामलात करने हैं इस रियासत आइन के मुताबिक करें। हम अपने वर्कर्स के लिए, अपने रहनुमाओं के लिए आइन के तहत हासिल फेयर ट्रायल का राइट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यानी पुलिस, FIA और दूसरे इदारे, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो दबाव है उसको ख़त्म करें, ताकि मुल्क के शहरी मुल्क के कवानीन के मुताबिक ट्रीट हो सकें। हम किसी किस्म की राहत नहीं चाहते। हमें पता है कि हम 9 मई में शामिल नहीं हैं। हमें पता है कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम थोपा गया है। ये सियासी पिक एंड चूज है। जिन लोगों ने PTI को छोड़ा, आपने उनके नाम चलानों में होते हुए भी उनको अब तक तलब नहीं किया। लेकिन जो लोग PTI के साथ हैं उन पे 40, 45 मुकदमे जो हैं चल रहे हैं, जो इमरान खान के खिलाफ खड़े नहीं हुए, उनको आपने किया। उन्होंने आपने उनके साथ बुरा सलूक किया। रियासत मां के जैसी नहीं है माजरत के साथ। रियासत का रवैया शहरियों के साथ वो नहीं है जो होना चाहिए। हम ये आपको याद दिलाते रहेंगे और जब तक हमारे सांस में सांस है हम ये याद दिलाते रहेंगे। अडयाला में ये मेरा आखिरी दिन नहीं है। मैं कल भी अडयाला में आता था इमरान खान के केसेस की पैरवी के लिए और इमरान खान का पैगाम बाहर आके आपको देता रहता था। मैं आइंदा भी आऊँगा और दूंगा। इससे मुझे कोई शख्स रोक नहीं सकता, कोई कुव्वत रोक नहीं सकती। ये मेरा हक है, ये मेरा इस्तेहकाक है। या तो आप उनकी रिपोर्टिंग से पाबंदी उठाएं ताकि उनके डायरेक्ट लफ्ज़ लोगों तक पहुंचें। मीडिया पे पाबंदी, ओपन कोर्ट जो है वो होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप जेल ट्रायल ख़त्म करें, ओपन कोर्ट में इमरान खान साहब को पेश किया जाए ताकि वहाँ पे जो भी कहें लोग रिपोर्ट कर सकें। फेक न्यूज़ का खात्मा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब आप लोगों को एक्सेस देंगे, मीडिया को एक्सेस देंगे ताकि वो सही चीज़ आपके सामने पेश करें। फेक न्यूज़ को बंदे पकड़ने से, बंदे उठाने से और सियासी मुकदमात का निशाना बनाने से ख़त्म नहीं होगी। आप एक ही पॉलिसी लाठी से हाँक रहे हैं। ये लाठी से भेड़ बकरियां हाँकती हैं, इंसान नहीं हाँकते। इसीलिए आपने देखा कि आपने 2.5 साल मुल्क में रियासती जबर किया। एक रीन ऑफ टेरर जो है वो PTI और PTI के वर्कर्स के ऊपर आपने जारी किया, लेकिन उसके बावजूद आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। लोगों के दिलों में कदूरत है, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बाकी नहीं रही। और अगर ऐसे इक़दाम जारी रहे तो ये मामलात मज़ीद होंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हक़ाइक़ का इदराक कीजिए। हक़ाइक़ खौफनाक हैं। हक़ाइक़ वैसे नहीं हैं जैसे आपको पेश किए जा रहे हैं। हमारे जैसे कई छोटे छोटे लोग आएंगे, बोलेंगे और तारीख के राहों में शहीद हो जाएंगे, मरे जाएंगे, उठाए जाएंगे, लेकिन उससे हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। हक़ाइक़ को देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए काम कीजिए। अपनी अनाओं से, अपने ज़ात से, अपने कद से ऊपर उठ के फैसले कीजिए। ये वक्त इस बात का मुतकाज़ है। बहुत शुक्रिया। अभी आप दुखी हैं, आप थोड़ा सा दुखी हैं। मामला आज जो आपको चौकी में लेके गए तो दबाव डाला गया, आपको प्रेशर डाला गया कि आप लोग पीछे हो जाए, मामला क्या? अनीस इमरान भाई, मैं दबाव लेने वालों में से नहीं। मैंने ज़िंदगी में कभी दबाव नहीं लिया। मैं एक ट्रेंड हॉस्टाइल कोर्ट का वकील हूँ। मैं आज दुखी नहीं हूँ। मैं आपको वो हक़ाइक़ बता रहा हूँ जो कि इस मुल्क को दरपेश है। ज़ाहिर है अगर मुल्क मेरा मुश्किल में है तो मैं दुख में हूँगा, मेरे अवाम मुश्किल में होंगे तो मैं दुख में हूँगा। आप बताएं कि आप खुश हैं? आपके मीडिया कितने पर्सन जो हैं वो नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं? कितने लोग हैं जिनको आगे अंदर नहीं जाने दिया जाता? कितने लोग हैं जिसमें मीडिया पे पाबंदियां लगी हुई हैं? ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है।
میں آپ کی توجہ بار بار اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں جو سنگین خطرات ملک کو درپیش ہیں، اور صرف میں نہیں، متحدہ اپوزیشن بھی اس بات کی بات کر رہی ہے۔ اس کے باہر نکلنے کے راستے ہیں، ان کو اپنائیے۔ آپ زور و زبردستی کے ساتھ مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے۔ آپ کی گرفتاری اور پھر اس کے بعد رہائی، کیا یہ معاملہ ختم سمجھیں؟ مجھے نہیں پتا جی، میں تو کل بھی آؤں گا، گرفتار کرنا ہے دوبارہ کرنا ہے۔ چوئی صاحب یہ بتائیں کہ ہم آپ کو، کیونکہ ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، ہم بھی جیل کو لگاتار کور کر رہے ہیں، آپ بڑے دھیمے لہجے کے آدمی ہیں، اور وہ جو افسر کل آپ کے سامنے کھڑے تھے عمران ریاض، وہ بھی بڑے دھیمے لہجے کے آدمی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ کا رویہ، آپ نے شام کو جا کے اپنی وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی، کیا اس کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ آپ نے نہیں، وہ مناسب واقعہ نہیں ہے، وہ مناسب واقعہ نہیں ہے۔ دیکھیے عمران ریاض جو ہے وہ ہمیشہ بہت طریقے سے پیش آتا ہے، مطلب کل ایک ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے نا، آپ کو تو پتا ہے میں تو کبھی اونچی آواز بھی نہیں کرتا، اور میں تو ہمیشہ سے اپنے اس میں رہتے ہیں، تو ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایسا واقعہ کوئی انٹینشنل تو نہیں تھا، کوئی ایسا جو بھی معاملہ ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں دباؤ کے تحت کروں گا۔ میں اپنے باضمیر آدمی ہوں، میں نے جو بھی کرنا ہے میں اپنی مرضی کے تحت کرتا تو میں بالکل کرتا، لیکن دباؤ کے تحت تو میں نہیں کرتا۔ آپ سمیت یہ سب سینئر وکلا ہیں جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو تقریباً 3 گھنٹے تک حبس بجا میں رکھا گیا، اس کے اوپر آپ کسی عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پولیس کو درخواست دیں گے، کس طرح؟ وہ عدلیہ جو سو رہی ہے، وہ عدلیہ جس کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی نوکریوں کے چکر میں پڑے ہیں، اس عدلیہ سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں، چلے جائیں گے۔ ہماری تو بار کونسلر بار ایسوسیشنوں کو میں نے تو صبح بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی چیز۔ گرفتاری کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں، لیکن عمران صاحب ان عدالتوں سے لوگوں کو توقع نہیں رہے گی، ہمیں کیا توقع رہے گی؟ آپ عدالت کا آج حکم تھا کہ میری ملاقات کرائی جائے، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، وہ عدالتوں کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں کے سامنے سپرنٹینڈنٹ نے بیان دیا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات شیڈیول کے مطابق کرائی جائے گی، ہوئی نہیں ہوئی۔ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں شیڈیول ایز پر ایس او پی ہوں گی، ہوئی نہیں ہوئی۔ تو آپ کہاں پہ جائیں گے؟ بچوں سے بات نہیں ہوئی، پرائیویٹ ڈاکٹرز کا وزٹ نہیں ہوا، تو ان عدالتوں میں ہم جاتے ہیں، ظاہر ہمارا اور کوئی تو نظام کا حصہ ہے، ہم وکیل ہیں، اس نظام کا حصہ ہیں، لیکن عدالتوں کی کارکردگی بالکل، اگر اس ملک میں عدالتیں تگڑی ہوتی، آزاد ہوتی، تو آج یہ ملک اور یہ قوم یہ دن نہ دیکھتی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ایک بندر بانٹ اپنے اپنے عہدوں کے لیے آدھے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے لگے ہوئے ہیں اور وہ فکسیشن نہیں کر سکتے، یہ شرم کا مقام۔ آپ نے خارج کرنی ہے، ضمانت لگائیں، خارج کریں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے۔ یہ کیا ڈٹائی اور بے شرمی ہے کہ آپ پٹیشنز فکس نہیں کرتے، اور پھر آپ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی تنخواہوں پہ لگا ہوا ہے، اپنی اپنی نوکریوں پہ لگا ہوا ہے۔ مایوس کن صورتحال۔ حیدرآباد میں ایک چلان کے اوپر وکلا نے 2 دن سے احتجاج جاری رکھا ہوا ہے، آپ کی گرفتاری اور رہائی کے معاملے کو کہاں دیکھیں؟ دیکھیے بابر، میں چیزوں کو آگے کرنے کا آدمی، میری گرفتاری کوئی شاہ محمود کی گرفتاری سے زیادہ ہے، یاسمین راشد صاحبہ کی گرفتاری سے زیادہ ہے، محمود الرشید چودھری رجاء صاحب گورنر چیمہ کی گرفتاری سے زیادہ ہے، عالیہ حمزہ کی گرفتاری سے زیادہ ہے، جو دوسری بچیاں ہیں ان کی گرفتاری سے زیادہ ہے۔ یہ کیا ڈیٹینشن اگر کی ہے تو کوئی بات، یہ بات نہیں ہوتی۔ جو ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ہم لوگ 4 لوگ ہیں، ہمیں رکھ لیتے ہیں تب بھی حاضر ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ تو نظام کا ہے، کورٹس کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کورٹس کیا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ان کی قربانیاں، جو ہمارے کارکنان ہیں، سمیع وزیر جیسے جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں، جو ابھی 9 مئی میں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، سلار کاکڑ ہمارا بلوچستان کا صدر، قربانیاں تو ان کی ہیں، ہم تو ادنا سے لوگ ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن چوئی صاحب باقی سارے لوگ گرفتار ہیں، لیکن آپ فوری باہر آ گئے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، یہ جو وہ آپ لوگوں کا شکریہ، میرے خیال میڈیا نے کوئی بات اٹھائی ہے تو ان کو کوئی پتہ لگا، ورنہ نہ بھی آتے تو۔ جی سر، اکثر وہی تھا۔ تھینک یو۔